اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. قرآن سے پہلے اللہ نے تورات اور انجیل کو نازل کیا، تو اللہ نے کہا کہ کوئی ایسی کتاب لے کر آؤ جو تورات اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتی ہو، کیونکہ وہ بھی آسمانی کتاب ہے، جب تک اس میں تحریف نہیں ہوئی تھی تو تورات بھی لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی تھی. قرآن نے ہی یہ دعویٰ کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہود یہ کرتے تھے کہ تورات کے کلام کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا کرتے تھے. یعنی آیت کا جو مفہوم تھا اس کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے جو اللہ نے لیا، اپنی طرف سے مفہوم مراد لے کر اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایسا شخص جو کتاب اللہ کو جانتا ہے وہ تفسیر کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے. پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بیوقوف بنا رہا ہے یا صحیح تفسیر کر رہا ہے؟ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب کوئی تفسیر بیان کرے گا ہم اپنی عقل سے سوچیں گے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط. تو بتاؤ، یہود جب تورات میں تحریف کیا کرتے تھے، اس کی آیتوں کو غلط رخ پہ لے جاتے تھے اور وہ تحریف کامیاب بھی ہو جاتی تھی، تو عوام بیوقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود، جبھی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی. پڑھا لکھا آدمی، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے. آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے، گھمائے ان آیتوں کو، اور آپ اس کی وجہ سے بیوقوف بن جائیں. تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط؟ اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی. یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نکتے کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں، جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں. تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے. اور واقعی نہیں ہے.
یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو، فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے، میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے، سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی، لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا؟ قرآن میں، وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں، جو چلنا چاہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں، مختلف انداز سے، جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں۔ بھائی ویڈیو نہ بنائیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ویڈیو نہ بنائیں، پھر بھی بنا رہے ہوتے ہیں لوگ، جبکہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کہتے ہیں یہ جو مجاہدین ہیں ان سے میں نے جنت کا وعدہ تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا اور قرآن میں بھی کیا۔ کن لوگوں سے؟ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ لیکن خوب سمجھ لیں کہ ہر آیت کا ایک موقع ہوا کرتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف لڑتے کیوں نہیں ہو؟ بیان تو کبھی کر دیتے ہو، لڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ بھی غنیمت ہے کہ مان لیا کہ ظالم کے خلاف بیان کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کر کے میں آگے نکلتا ہوں، کچھ قیام و طعام بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جب پہلے زمانے میں عمران خان کی تقریر کی تعریف کی تو میں نیچے کمنٹس پڑھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یعنی مجھے کہتے تھے حکومت سے پیسے کھاتا ہے، حکمرانوں کی چاپلوسی کرتا ہے۔ اب تو وہ حکومت میں نہیں ہے، اب ہم نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ اچھے کام کیے ہیں۔ اب بھی ایک آدمی نے لکھا تھا حکومت سے پیسے کھاتا ہے میرے بارے میں۔ کچھ بھی کہہ دو، گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہنے پر پابندی نہیں ہے۔ بعض حضرات کلپ بنا رہے ہیں باقاعدہ ہمارے خلاف کہ اس نے تعریف کی تو اس تعریف کا مقصد خود سے ہی نکال رہے ہیں۔ میں زیادہ کلپوں میں جاؤں گا تو بیان بھی ادھر ہو جائے گا اور آپ یہ سننے کے لیے آئے بھی نہیں ہیں سیاست یہاں پہ، تو سیدھی کچھ اصولی باتیں ہوتی ہیں وہ زندگی کا اصول بنا لیں۔ یہ اس کا تعلق دین سے ہے، جو اب میں جو بات کر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی، مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، میں بیسک اصولوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے دعویٰ کیا تھا نا، وہ الزام لگاؤ جو قیامت کے دن افورڈ کر سکو۔ ہم نے مخالفین پر کوئی الزام میں نے لگایا ہی نہیں، میں نے مخالفین پر
کوئی الزام لگایا ہی نہیں کہ مجھے اس کے ثبوت دینے پڑیں. آپ نے الزام لگایا یہودی ایجنٹ, تو ثبوت کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے. اب آپ کچھ ثبوت اگر دیتے بھی ہیں تو ہم بھی ایک لمبا چوڑا کلپ بنا سکتے ہیں کہ یہ والی علامتیں جن کی وجہ سے آپ کسی کو یہودی کہہ رہے ہیں, یہ ان لوگوں میں ڈبل پائی جاتی ہیں جن سے آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اگر آپ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں, ایجنٹ کہہ رہے ہیں, تو ان کو ایجنٹ نہیں بلکہ عین یہودی قرار دیں آپ ان کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مخالفت جب کسی کی کرو تو اتنی کرو جتنی افورڈ کر سکو. سمجھتے ہو نا؟ ایک آدمی کسی دوسرے کے بچے کو چرسی کہہ رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ اس کی جیب سے چرس کی اس دن پڑیاں نکلی تھی. اب جب اس پہ اشکال کیا جاتا ہے کہ تیرے اپنے بچے کی جیب سے تو ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی, تیرے اپنے بچے کی جیب سے کیا نکلی تھی؟ ہیروئن کی پڑیاں نکلی تھی. اس کی تعویلات کر رہا ہے کہ وہ تو کسی نے رکھ دی تھی. تو بھائی پھر وہاں بھی تعویل کر لو, ہو سکتا ہے وہ چرس بھی کسی نے رکھ دی ہو بدنام کرنے کے لیے. تو یہ جو سیاسی لوگ ہیں نا, سب کے سب اللہ ماشاء اللہ, اللہ کسی کو بچا لے, تو ان کے دوسروں کے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, اپنے لیے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. اچھا, جب میں ایسے تبصرے کرتا ہوں تو نیچے لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں, مفتی صاحب آپ کو سیاست کا پتہ وتا کچھ ہے نہیں, آپ سیاست پہ بات کیوں کرتے ہو؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو ہم اتنی بات کرتے ہیں جتنی افورڈ کر سکیں. پتہ ہمیں اس سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ ہم کرتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ آگے کا پتہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ پبلک افورڈ نہیں کر پائے گی, تو ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. تو اس لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگاؤ, یہ سوچ لیا کرو کہ اس نے لگا دیا تو کیا ہوگا. وہ طوطے والی بات یاد رکھو نا, وہ طوطا نہیں تھا, کیا ہوا. ایک کسی کے گھر میں گیا تو طوطا کہہ رہا تھا کیا ہوا, اس کو یہ سکھایا ہوا تھا. تو ہم نے تو مخالفت ہی نہیں کی, نہ کسی کو چور کہا, نہ کسی کو یہودی ایجنٹ کہا. ہم نے تو کہا آپ جس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہو تو اس کے اچھے کام بھی ہیں. آپ اگر یہ کلپ بناتے ہو کہ نہیں یہ برے کام ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ قادیانی ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ یہودی ہے, تو بھائی ہم بھی بنا سکتے ہیں کہ جن کی آج آپ حمایت کر رہے ہو کہ اگر اس بیس پہ وہ قادیانی لگ رہا ہے تو یہ تو فرعون لگ رہے ہیں اس بیس پہ. اگر وہ بیسز ان میں تو اس سے بھی زیادہ پائی جاتی, ادھر پی جاتے ہو ادھر. دوسرا, علماء کا ایسا میسج دنیا کے سامنے کبھی نہیں جانا چاہیے کہ اگر کوئی داڑھی والا نبی کی بات کرے, واہ واہ, بغیر داڑھی والا کرے تو ہم اس کو غلط قرار دیں. اس سے جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں یہ میسج جاتا ہے کہ یہ لوگ صرف داڑھی والوں کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. اگر کوئی عام آدمی اللہ رسول کی بات کر لے تو وہ غلط ہے. یہ میسج جا رہا ہے پبلک میں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس میسج کی نفی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم یہ ٹاپک اچھالتے ہیں, اس لیے ہم یہ اس ٹاپک کو ممبر پہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی صفوں میں اعتدال پیدا کریں. کسی کی وجہ سے کسی کو نہ یہودی بولیں, نہ کسی کو قادیانی بولیں. ماضی میں جناب جنرل مشرف صاحب نے, اب دیکھو 15 دن کے لیے امریکی فوجی پاکستان میں رہے ہیں. اس کو تو ایشو بنایا جا رہا ہے کہ 15 دن وہ پاکستان میں افغانستان سے نکلنے کے بعد کیوں رہے, 15 دن بعد واپس بھیجا گیا, لہذا یہودی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جس کے دور حکومت میں وہ افغانستان سے نکلے, اس نکلنے کو بھی تو دیکھو نا. ایک جنرل مشرف صاحب تھے جن کے دور حکومت میں وہ افغانستان میں داخل ہوئے, ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا جا رہا. جنہوں نے صرف 15 دن بغیر ویزے کے امریکیوں کو نہیں ٹھہرایا, باقاعدہ ویزا دے کے اڈے حوالے کر کے افغانستان پہ بمباری برسوائی, مگر وہ یہودی ایجنٹ. تو اس لیے آپ اتنا, ہم نے تو مشرف کو بھی یہودی ایجنٹ نہیں کہا, غلط کہا کہ اس نے یہ غلط حرکت کی, یہودی ایجنٹ نہیں کہا ہم نے. وہ میں اکثر ایک چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک
اچھا یہ چٹکلوں کی وجہ سے لوگ مجھے کہتے ہیں چٹکلوں والا آدمی ہے یہ. اچھا اب جس نے بھی میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے نا, ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے, 2 الزامات مجھ پہ لگاتا ہے وہ, کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے, ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے سناتا ہے. یہ میں آج صبح سے یہی کام کر رہا تھا, ہماری ابھی مدرسے کی چھٹیاں ہیں, تو میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا کیا ہے. تو بہت سارے کلپ مجھے اپنے خلاف نظر آئے, تو میں دیکھ رہا تھا ان میں قدر مشترک کیا چیز ہے, کیا چیز کامن ہے جو سب ایک ہی الزام مجھ پہ لگاتے ہیں. تو ان میں ایک صاحب نے کلپ بنایا ہوا تھا کہ دیکھو میرا بیان چلایا پہلے کہ یہ کہہ رہا ہے مزاروں پہ مت جاؤ, مزاروں پہ جانا شرک. پھر دوسرا کلپ چلایا خود مندر گیا ہوا ہے. خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر, وہ نہیں قلات میں جو مندر تھا, خود کہاں گیا ہوا ہے؟ مندر. واہ, مزاروں پہ جانا شرک اور مندروں میں جانا جائز. سمجھ رہے؟ آگے محترم نے ارشاد فرمایا, آج میں نے صبح سے یہی دیکھے اتنے سارے. اچھا آگے بنایا, الزام لگایا, ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کر کے قبر کی زیارت بھی جائز نہیں ہے, حالانکہ ہم یہ کہتے ہی نہیں ہیں, لیکن چلو الزام لگا دیا. اور یہاں یہ قلات جو مندر دیکھنے گئے یہ کراچی سے سفر کر کے گئے ہیں. واہ, نبی کی قبر کے لیے سفر کر کے جانا جائز نہیں, اور ہندوؤں کے مندروں میں 14 گھنٹے کے سفر کر کے جانا بھی جائز. تو ایک نا پوری کمنٹری چل رہی تھی. نتیجہ اسی پہ ختم ہوا کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ اور لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. اچھا آگے چلیں 2-3 درمیان میں معذرت کے ساتھ. تو وہ عمران خان پہ بھی یہی, حالانکہ ہم نے تو بڑی نپی تلی بات کی تھی, نپی تلی, ہم نے نہ کسی کی مخالفت کی نہ کسی کی حمایت کی. ہم نے یہاں تک کہہ دیا ہو سکتا ہے یہ حکومت زیادہ اچھی طرح حکومت چلا لے. ہمیں تو میرے بھائی جتنا پتہ ہوتا ہے نا اتنا بھی ہم سیاسی تبصرہ نہیں کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے نا, اس سے تھوڑا کم ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ افورڈ کر سکیں. اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو مختلف قسم کے کلپ نا, تو اس میں اچھا میں نے پھر کیا کیا, میں نے کہا یار یہ الزام کس حد تک ٹھیک ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ کوئی بات آتی نہیں ہے. تو میں نے شارٹ کلپ اپنے دیکھنے شروع کیے. پہلا کلپ شادیاں, دوسرا کلپ شادیاں, تیسرا کلپ خواتین, چوتھا کلپ شادیاں. تو میں نے کہا یار یہ بات تو اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, سارے کلپ ہی وہی. میں نے فوراً امریکہ فون کیا جو ایڈمن ہے نا, میں نے کہا بھائی میرے 1.5-2 گھنٹوں کے بیان میں ان شارٹ کلپ والے کمبختوں نے, جن کو جتنی گالیاں دی جائے کم ہے, انہوں نے شادیوں کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نکالا ہی نہیں ہے. اب آپ لندن سے آئے ہیں, کیا رمضان میں میرے پورے 1 مہینے کے بیان 1.5-2 گھنٹے کے روز بیان ہوئے ہیں؟ کیا شادی سے ہی شروع ہو کے شادی پہ پوری تفسیریں چلی ہیں نا. یہ تو نیوٹرل آدمی ہے, نہ پی ٹی آئی کے نہ جے یو آئی کے, اس لیے ان سے پوچھ رہا ہوں میں. 1 گھنٹے کے بیانات, 1.5 گھنٹے کے بیانات, تفسیر کے لیکچر ہیں, مسائل کے لیکچر ہیں. تو یہ شارٹ کلپ والے کیا کرتے ہیں, ان کو پیسہ کمانا ہوتا ہے. یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں, یہ میں وضاحتی بیان جاری کر رہا ہوں کہ یہ جو شارٹ کلپ والے ہوتے ہیں نا, دیکھو ہم نے دل بڑا کیا, ہم نے اپنے بیانات کی اجازت سب کو دی ہوئی ہے, ورنہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ کاپی رائٹ دے کے پابندی. اگر میں کاپی رائٹ دیتا نا اپنے چینل پہ, جو میرا چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, جس کے 3 ملین سبسکرائبر ہونے والے ہیں, آپ کسی سے پوچھ لیں کہ اگر ہم اسٹرائکیں دیتے اور کسی کو میں بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت نہ دیتا تو یہ 3 ملین کے بجائے آج 6 ملین سبسکرائبر ہوتے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کم سے کم 6 ملین انشاءاللہ ضرور ہوتے, کیونکہ واچنگ ٹائم الحمدللہ بہت زیادہ ہے یوٹیوب پہ. اب ہم نے دل بڑا کیا, اس پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم پابندیاں لگا دیں یا اجازت دیں. تو ہم نے یہی کہا کہ جب ہمارا مقصد دین کی اشاعت ہے تو ہم پابندیاں کیوں لگائیں بھائی. بات پھیلے, ہمارا چینل بے شک آہستہ آہستہ گرو کرے, سب کو اجازت دی ہوئی ہے چند شرطوں کے ساتھ.
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کلپ میرے چینل پہ وائرل نہیں ہوتا, دوسروں کے چینلوں پہ ملینز تک گیا ہوا ہے وہ, لیکن ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں, کوئی بات نہیں, دین کی بات ہے, پھیلے بھائی. لیکن اس کا غلط فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ بہت سے شارٹ کلپ والے یا یوٹیوبرز وہ چاہتے ہیں ویورشپ, تو ویورشپ کے لیے جب تک وہ کسی لڑکی کا تڑکا نہ لگائیں نا اس میں, یا شادی وادی نہ لکھیں, یا دلہن کی تصویر نہ بنائیں, ہمارے جو ٹھرکی نوجوان ہیں, معذرت کے ساتھ آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ اس چینل کی زیارت کرتے ہی نہیں ہیں. تبھی تو ہم شادیوں پہ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ ٹھڑک پوری ختم ہو جائے گی تمہاری, پھر یہ شوق ہی نہیں رہے گا. تو وہ کٹ کر کر کے ایسی چیزیں ہی چلا رہے ہوتے ہیں, اس سے امیج یہ جاتا ہے کہ یہ بندہ صرف یہی کام کر رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ نے پراپر بیان سننے ہیں نا تو مفتی طارق مسعود اسپیچز کے نام سے ہمارا چینل ہے, اس پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک شاید آدھ کلپ نظر آ جائے گا شادی پہ, باقی سارے کلپ شادی کے علاوہ پہ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جس نے میرے خلاف کلپ بنانا ہوتا ہے کہ اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے, اس کو شادیوں کے علاوہ آتا کیا ہے. شادیاں بھی آتی ہیں الحمدللہ, اب یہ نہ سمجھے کہ شادیاں آتی نہیں ہمیں, وہ بھی آتی ہیں الحمدللہ, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے. اور جو میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں ان کو اور کچھ آتا ہوگا, شادی ان کو نہیں آتی. کتنا بڑا عیب ہے یار, تم آدمی ہو تمہیں شادی نہیں آتی. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں کیا بات کر رہا تھا بھائی؟ جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے, میں بات یہ ختم کہاں ہوئی تھی جو میں ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے؟ جی قرآن پاک اور تورات کی بات تو چل رہی تھی, چلیں شاید دوبارہ یاد آ جائے, کہیں سے بھی شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید اللہ, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو جہاد ہے نا, جہاد قرآن مجید میں, اس کو اللہ نے اس کی بہت زیادہ فضائل بیان کی ہیں, بہت زیادہ فضائل. اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بعض لوگ قرآن کی آیتوں کو غلط فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ کسی کو قرآن کی آیت سناؤ, مجھے تو لوگ آ کے سناتے تھے کہ آپ ظالم حکمرانوں کے خلاف علم جہاد کیوں بلند نہیں کرتے, اور پھر یہ دلیل کہ قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کی راہ میں لڑو. تو یہ بے موقع دلیل ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, ان کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اب آپ بتاؤ کیا قرآن کا یہ مقصد ہے کہ جس کافر کو بھی جہاں پاؤ قتل کر دو؟ مطلب یہ ہے کہ میدان جنگ میں یہ کسی کافر قوم سے تمہاری لڑائی ہے اور ایگریمنٹ کی مدت ختم ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا. تو نبی تو خود قرآن پر یعنی نبی تو خود قتل نہیں کر رہے, اس کا مطلب اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو بعض لوگ خوب سمجھ لیں, اس وقت جہاد کی آیتوں کو غلط استعمال کرتے ہیں, آپ کو ایسی جگہوں پہ جھونک دیں گے. ایک صاحب آئے کہنے لگے آپ ہمارے خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہاں سے تمہید شروع کی کہ دیکھو خلافت قائم کرنا فرض ہے یا نہیں ہے. جی ہے. کیسے ہوگی؟ جی جہاد سے ہوگی. تو امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. تو آپ ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تمہارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں, یہی کہاں سے نتیجہ نکالا؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو کوئی بھی اٹھ کے بولے کہ جہاد فرض ہے اور خلافت قائم کرنا فرض ہے, لہذا امیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں, تو اب یہ امیر ہے لہذا اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں. تو ہر آیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے. تو اس لیے میں ابھی اس جہاد کے شرعی احکام کی گہرائی میں نہیں جا رہا, کیونکہ میرا بھی آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے. اس پر میں کئی بار پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہاد کہاں فرض ہے, کہاں حرام ہے, کہاں مستحب ہے, کہاں فرض عین ہے, کہاں فرض کفایہ ہے. یہ ساری ڈیٹیل میں بیانات میں کر چکا ہوں میں. ابھی تو صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ جہاں جہاد فرض ہوتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں. یہ ایک صفت اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا تو وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد کی نیت کرتا ہے کہ جہاں موقع ہوگا میں اللہ کی راہ میں لڑوں گا۔ آگے اللہ نے صفت بیان کی التائبون العابدون، یہ صفات آج کل مسلمانوں میں شارٹ چل رہی ہیں۔ التائبون، توبہ کرنے والے، جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ تم اپنی جان میرے حوالے کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دوں گا؟ جنت۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے التائبون، یہ توبہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ کہتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطا ہوتی ہی نہیں ہے، کتنا مشکل کام ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تھوڑا سا ہوں کر دو۔ اگر اللہ کہتے بھائی دیکھو گورنمنٹ کہتی ہے اچھا شہری وہ ہے جو کبھی بھی ملکی قوانین کو توڑتا نہیں ہے، یہی اچھا شہری ہوتا ہے نا، لیکن اللہ اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن نہیں بیان کر رہے جو کبھی ہمارے حکم کو توڑتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ گوشت پوست کے بنے ہوئے لوگ ہیں اور میں نے اتنی زندگی دی ہے کہ کبھی نہ کبھی ان سے میرا حکم ٹوٹے گا۔ اس لیے اللہ نے اہل جنت کی صفت یہ نہیں بیان کی کہ یہ میرا حکم توڑتے ہی نہیں ہے کبھی، بلکہ قرآن نے کہا التائبون، اگر ٹوٹ جائے حکم تو یہ اس پر اصرار نہیں کرتے، یہ توبہ کرتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ آل عمران میں ایک اور انداز سے، اس سے بھی زیادہ دلچسپ انداز سے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی مسافت زمین اور آسمان سے زیادہ، جو ہم نے نیک لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ وہ کون نیک لوگ ہیں؟ ان کی صفات میں اللہ نے ایک صفت بیان کی والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، جب ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور یہ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ دیکھو عربی اردو میں بھی ایک لفظ ہے ان کا معنی ہے اگر۔ دیکھو شادیوں کے علاوہ بیان چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ گواہ بن جاؤ، گواہ رہنا۔ یہ شارٹ کلپ والوں کا کی اپنی ٹھڑک ہے، یہ جو شارٹ کلپ بناتے ہیں نا، چاہے یوٹیوب پہ یا ایک شارٹ کلپ کے نام سے آج کل ایک الگ بھی اپلیکیشن آئی ہوئی، یہ ان کی اپنی ٹھڑک ہے۔ اب ہم نے بہت سارے میں نے آج صبح سے جمع کیے ہیں جنہوں نے یہی کام کیا ہوا ہے، تو میں نے وہ امریکہ میں ایڈمن کو بھیج دیے کہ ان کو اسٹرائک دو، نہ آئیں تو ان کو اڑا دو سالوں کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے اڑا دو سالے کو، سمجھ رہے ہیں؟ مولانا عبد الحفیظ مولانا مکی صاحب جو ہیں حرم میں، ان بیچاروں کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے، پورے ان کے بیانات اصلاحی ہوتے ہیں، وہاں سے وہی چیزیں میاں بیوی لے کے نا اسی کے کلپ بنا کے بس وائرل ہو رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو والذین اذا فعلوا فاحشہ، اچھا یہاں ایک اور ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسرعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت اور مغفرت کی طرف دوڑو، یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ جنت کی طرف جاؤ۔ دیکھو ترغیب دینے کے کئی الفاظ ہو سکتے ہیں، اللہ یہ کہہ سکتے ہیں جنت کی طرف آؤ، یہ بھی لفظ صحیح ہے۔ اذهبوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ، اذهبوا کا معنی جاؤ، یہ بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے اسعوا، دوڑو جنت کی طرف، یا اسرعوا جلدی جلدی جاؤ، یہ بھی نہیں کہا۔ سارعوا، سارعوا نا باب مفعلہ ہے، عربی میں باب مفعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے جب کسی دوسرے کے مقابلے میں آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہو نا،
تو یہ باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ضرب یضرب کا معنی مارا، ضارب یضارب مضاربتاً، ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کو مارا. اس نے ایک لگایا تو آپ نے مقابلے میں دوسرا لگایا، پھر اس نے ایک لگایا پھر آپ نے لگایا، پھر تیسرا جب اس نے لگایا تو آپ لگانے کے قابل رہے نہیں. ٹھیک ہے، مقابلہ جہاں ہوگا نا تو باب مفاعلہ. تو قرآن جنت کی طرف جانے کے لیے جو موٹیویٹ کر رہا ہے نا، تو جنت کی لالچ کیسے پیدا ہوگی اس کا طریقہ بھی اسی صیغے میں قرآن نے بتا دیا کہ جب تک کسی چیز میں کمپٹیشن نہیں ہوتا آدمی میں جوش پیدا نہیں ہوتا. یہ پرہیزگار کون ہیں؟ اذا فعلوا فاحشۃ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام خوشی اور غمی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. ينفقون جو ہے نا، یہ کوئی کام تسلسل کے ساتھ ہو تو اس پر دلالت کرتا ہے. صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے خرچ بولو کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں بتایا کہاں کرتے ہیں. تو قرآن کا عجیب بلاغت ہے. صحابہ نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قرآن نے، صحابہ نے جو سوال پوچھا تھا نا، قرآن نے وہ جواب نہیں دیا. قرآن نے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو والدین پہ خرچ کرو، والمساکین، مسکینوں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو. صحابہ کا سوال یہ نہیں تھا کہ کہاں خرچ کریں، سوال یہ تھا کہ بول لو نا یار خود کیا خرچ کریں. جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ کہاں خرچ کریں. اس پہ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ قرآن یہ تو بلاغت کی، جو معترضین ہیں نا غیر مسلموں وہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی دیکھو یہ مسلمان کہتے ہیں بڑی بلاغت کی کتاب ہے، تو یہ کیسی بلاغت ہے؟ پوچھا جا رہا ہے کہاں خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں. کیا خرچ کریں اور یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ یہاں خرچ کریں. یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ سوال پوچھنے والے کے سوال کو گھما دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ سوال امپورٹنٹ نہیں ہے، جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس پہ جو سوال بنتا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو اے نبی ان سے یہ کہیں کہ یہ چھوڑ دو سوال کہ کیا خرچ کریں، تو تمہارے اوپر ہے، کچھ بھی خرچ کر سکتے ہو تم. یہ ہر آدمی کی اپنی ثوابدید پر ہے کہ پیسے دینے ہیں، راشن دینا ہے. کبھی پیسے دینا اچھا ہوتا ہے، کبھی راشن دینا، کبھی کوئی جائیداد وقف کر دینا، کبھی کسی کو کھانا کھلا دینا. یہ تمہارے اوپر ہے. خرچ کہاں کرنا ہے ہم یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں اور پھر دیگر قریبی رشتہ دار ہیں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. دوسری صفت غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاتے ہیں. میری نا واٹس ایپ پہ کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کسی سیاسی لیڈر کو بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے. کون تھا اس بحث میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. بہت زیادہ گالیاں دے رہے تھے نا. اب میں نے کہا ان کو میں کیا جواب دوں. میں نے جواب یہ دیا کہ اتنی گالیاں تو کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں کوئی اپنوں کو ہی دے سکتا ہے. لگتا ہے یہ آپ کے اپنے ہیں. بس اس کے بعد پھر ان کا اب تک کی رپورٹ کے مطابق اب بیان کے بعد جا کے دیکھوں کہ کیا جواب آیا. تو بھائی غصے کی بھی ایک حد ہے یار. اتنی گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تھوڑا سا کم کر لو یار. تھوڑا سا وہ سنا ہے نا چٹکلا، ایک جاپانی نے، ایک رشین، امریکی اور پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے. تو رشین نے کہا کہ ہماری جو آبدوزیں ہیں نا بالکل سمندر کی تہہ سے چپک کے چلتی ہیں. اب یہ امریکی پاکستانی حیران، ان کا بالکل تہہ سے. انہوں نے کہا تھوڑا سا اوپر، ہماری جو سمرین ہے وہ تھوڑا سا اوپر. امریکی نے کہا کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ آسمان کی چھت سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے کہیں تھوڑا سا نیچے. پاکستانی سوچ رہا تھا میں کیا بولوں بھائی. پاکستانی نے کہا ہمارے ہاں لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. یہ دونوں چیخ گئے بالکل ناک سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سا نیچے. تو میں نے ان سے کہا اتنی گالیاں جو آپ دے رہے ہیں نا
تھوڑا سا کم کر لیں، اتنا زیادہ نہیں. والکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. والعافین عن الناس، خیر یہ والی یہ تو الگ آیت ہے، میں جلدی سے اس آیت کی طرف آتا ہوں. تو اللہ نے پہلی صفت بیان کی التائبون، نیک لوگ جو اہل جنت ہیں ان سے خطا ہو جاتی ہے تو توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. التائبون العابدون، کثرت سے عبادت کرتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں یہ عبادت کا عنصر بھی ختم. تبلیغی جماعت کے ایک عرب آئے جو 40 سال سے تبلیغی جماعت میں ہیں، ادھر کے تھے، مدینہ کے، مکہ کے نہیں مدینہ کے تھے، وہ دوسرے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ساتھ انہوں نے بڑا وقت گزارا. تو عجیب بات کر رہے تھے کہ پہلے جو علماء گئے ہیں مدینہ، خاص طور پہ جو تبلیغ سے منسلک تھے، وہ اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ وہ گلی میں ایک الگ ہی اس کی وجہ سے نور پیدا ہوتا تھا. وہ شکایت کر رہے تھے کہ آج کل وہ عبادت مارکیٹ سے شارٹ. یہ مارکیٹ سے شارٹ تو میں خود کہہ رہا ہوں، ان کے الفاظ نہیں ہیں. تو ہم اتنی عبادت نہیں کر سکتے بھائی. کچھ گھروں میں نبی نے فرمایا نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی رکھو. گھر کے سربراہ کو چاہیے گھر میں تلاوت کیا کرے، بچے دیکھیں گے یہ عمل. بہتر یہ سنتیں گھر میں جا کے پڑھیں، بچے یہ عمل دیکھیں گے. ماؤں کو چاہیے، حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک کمرہ مصلی بنا لو، نماز کے لیے خاص کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اگر اللہ نے آپ کو کشادہ گھر دیا ہے تو ایک کمرہ عبادت کے لیے خاص کر دیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی، کچھ دن پہلے رمضان میں ڈیفینس جانا ہوا تو بڑا گھر تھا، ان صاحب نے ایک کمرہ مجھے دکھایا، اتنا خوبصورت اور مسجد بنایا ہوا تھا اس، یعنی مسجد کے ڈیزائن پہ. وہ تھی مسجد نہیں، وہ تو جائز نہیں ہے نا مسجد گھر میں، کیونکہ پھر سب کسی کو آپ روک نہیں سکتے. اور اس میں خوشبو کی دھونی، عود جل رہی ہے اس میں، ایسا پیارا ماحول، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، میں یہاں تلاوت کروں. ہم نے اپنے بڑوں کو، علماء کو دیکھا ہے کہ گھر میں جو کمرہ وہ نماز کے لیے خاص کرتے ہیں، سب سے خوبصورت کمرہ وہی ہوتا ہے. اس کا بڑا اثر پڑتا ہے جب صفائی ستھرائی ہو، اچھی خوشبو. یہ جو الکوہلک خوشبوئیں جو دماغ میں چڑھتی ہیں، اس سے نماز کا لطف خراب ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا. تو ایسا جب ماحول ہوتا ہے، تبھی تو قرآن نے حکم دیا نا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین، میرے گھر کو پاک صاف رکھو. جہاں صفائی ستھرائی طہارت پاکی ہوگی، انسان خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے. تو کوشش کریں اپنے گھر میں ایسا کمرہ بنائیں جہاں آپ جس کمرے کو نماز کے لیے، عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس پہ ایک مصلی ڈال دیں. یہ اللہ اللہ کرنے کا کمرہ، بچوں کو بتا دیں یہ اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر اللہ نے گنجائش نہیں دی ہے، گھر چھوٹا ہے، 2 کمرے ہیں، اب ایک کو اللہ اللہ کرنے والا کمرہ بنا دیں گے تو بچے کہاں بیٹھیں گے؟ تو ایک چھوٹی سی جگہ کو کارنر میں کھینچ لیں بھائی، کیا خیال ہے؟ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے گھر میں بھی زیادہ کمرے نہیں تھے، تو انہوں نے ایک تخت کے جو ہے نا اس کے اوپر ایک مصلی لا کے رکھا ہوا تھا، وہیں نماز ہوتی تھی ان کی. تو جگہ خاص کر لینی چاہیے. التائبون العابدون الحامدون، اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی تعریفیں بہت کرتے ہیں. وہ بات بات پہ اللہ کی تعریف. پہلے آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی غریب سے، غریب آدمی سے بھی آپ خیریت پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کا بہت فضل ہے. یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے نا. پھر بعد میں اپنے دکھڑے بھی سناتا تھا کہ جیب کٹ گئی، یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. شروع میں کیا بھائی اللہ کا بہت فضل. اب آہستہ آہستہ یہ رواج آتا جا رہا ہے، بات ہی شکایتوں سے شروع. اور بھائی کیسے حالات چل رہے ہیں، اب کیا کریں، سمجھ رہے ہیں نا. اب چھوڑا ہے، بچے میں ہیں بس، مرے نہیں بس، یہ شکر کرو. ڈپریشن سے میرا تو دماغ کی رگ پڑ جائے. یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں.
تو اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے الحامدون، اللہ کی تعریف بہت زیادہ کرتے ہیں. پانی پینے کے بعد الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، خدا کی قسم کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو کھانے کے بعد اس دعا میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تمام تعریفیں. دیکھو غیر مسلم کھاتا ہے آپ کو تھینک یو کہے گا، بنانے والے کا شکر ادا نہیں کرے گا. وہ برگر کھائے گا، جس نے کھلایا اس کو تھینک یو کہہ دے گا، حالانکہ پیسے بھی دے رہا ہے اس کو، تھینک یو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی اس کو تھینک یو اور یہ بھی اس کو تھینک یو. تھینک یو کا تبادلہ ہو رہا ہے. اس نے پیسے دیے، کوئی احسان نہیں کیا، پیسے دے دیے نا، بدلہ دے دیا احسان کا، اور اس نے پیسوں کے بدلے میں اس کو برگر دے دیا. تھینک یو بنتا ہے، پھر بھی تکلف میں تھینک یو. اور جس کا بنتا ہے تھینک یو اس کا کوئی تذکرہ غیر مسلم کی زبان پہ نہیں ہوتا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے یہ ان درختوں کو تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے. یہ جو برگر آپ کھا کے برگر جیسے بن رہے ہو، یہ گندم تو اللہ نے پیدا کی ہے، یہ تو اس نے پیدا کی اپنی طاقت اور قدرت سے. ما کان لکم، تمہارے بس میں نہیں تھا. وہ پیاز جو اس میں ڈلا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا. ایک ایک چیز، گوشت اللہ نے بنایا، ہر چیز. مجھے نہیں پتا برگر میں آج کل کیا کیا ڈل رہا ہے، جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ اس پہ بھی کمنٹس کرتے ہیں کہ اس کو پورا برگر بھی 3 پارٹس بتائے برگر کے، جو اہم چیز تھی وہ تو بتائی نہیں. تو ہمیں بس اتنا سائنسی معلومات برگر کے بارے میں پتا ہے کہ برگر کھا کے آدمی کیسا بن جاتا ہے برگر جیسا بن جاتا ہے. ایسے دباؤ تو دب جائے گا وہ آرام سے. جو پراٹھے کھانے والا ہے اس کو دباؤ گے دبے گا نہیں، وہ سمجھ رہے ہیں نا، بولے گا آگے سے وہ کہ کیوں دبا رہا ہے بھائی تو صحیح ہے نا. تو ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ کہتے ہیں یہ میرا شکر نہیں ادا کرتے. تو مسلمان جب کھانا کھاتا ہے تو مسلمان کو کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا جو یہ دعا میں آتا ہے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اطعمنا، جس نے ہمیں کھلایا. وسقانا، اور جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزے کی بات یہ، کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے. ہمیں یہ دعا پڑھنے کی توفیق دی شکر کی. وجعلنا مسلمین، ہمیں اس نے فرما بردار بنا دیا، مسلم بنا دیا کہ آج اس کی نعمت کھا کے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ اس سے بڑا احسان ہے اس کا. کتنا مزہ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے، ذهب الظما، آپ یہ دعا کرتے، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ایسی خاندانی دعا ہے، ایسی خاندانی دعا. ذهب الظما، پیاس چلی گئی. یہ کس کا شکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. میرے رب نے میری پیاس دور کر دی. وبتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر اعمال میں لکھ دیا گیا. مزے ہی مزے ہیں نا. یا تو یہ ہوتا اللہ کہتے روزے کا اجر جب لکھوں گا جب پیاس کنٹینیو رہے تیری، یہ بجھانے کی تجھے اجازت نہیں ہے، پھر روزے کا اجر لکھوں گا. ابھی تو نے کھا لیا نا، اب کیا، اب تو مزے ہو گئے نا تیرے. بلکہ روزے دار کو جو کھانے میں مزہ آتا ہے وہ تو عام آدمی کو آتا بھی نہیں ہے. للصائم فرحتان، حدیث میں آتا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی عند الافطار، جب وہ کیا کرتا ہے افطار، اور ایک خوشی قیامت میں جب اجر ملے گا. اور یہ جو روزے میں افطار کی خوشی ہے، یہ خوشی بھوکے جو بھوک کی حالت میں کوئی غیر مسلم کھانا کھائے اسے وہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں بھی 2 خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں. یہ صرف کھانے کی خوشی نہیں ہوتی کہ پکوڑے کھا رہا ہوں، سموسے کھا رہا ہوں، کھجور کھا رہا ہوں. یہ خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ یہ کھا بھی کس کے حکم پہ رہا ہوں، اللہ. اب وہ مجھے کھاتا دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا گہرا تعلق ہوگا اس کو افطار کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی. تبھی تو میں وہ پشاور والے اپنے پٹھان دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا، بڑا مزہ آتا ہے مجھے. وہ اتنا، اس نے جس درد سے یہ بات کہی تھی نا. ہم بیٹھے ہوئے کھانے پہ پشاور میں، ہمارے ایک پٹھان دوست، انہوں نے میری دعوت کی. دوست بھی نہیں تھے، بس ایسے ہی تعلق تھا. تو تھے بڑے مالدار. اب ہم دعوت پہ گئے تو بڑے چرغے پڑ گئے جو بھی ان کے ہوتے ہیں پٹھانوں کے، تو آپ کو پتہ ہے.
دمبے کھائے ہیں کبھی؟ پورے نا دمبے چربی کے ساتھ. اب وہ تھے بھی اچھے خاصے پیسے والے, عمر بھی ان کی زیادہ ہو چکی تھی. کئی لوگ بیٹھے ہوئے, ان کے چاچا ماما, بہت سارا بڑا خاندان نا, کیونکہ دادا کے بچے زیادہ تو خاندان کیا ہو گیا بڑا. آج میں اعتراضات والی بات سن رہا تھا نا, ایک کلپ میں نے بتایا میرے اتنے بچے ہیں تو ماشاء اللہ سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, یہ تو رزق تو اللہ دیتا ہے. اس پہ غیر مسلم نے ایک کمنٹ کیا نیگیٹو. اس نے نیگیٹو کمنٹ کیا کہ مسلمانوں کو دیکھو کیسے پاگل ہو گئے ہیں, اس پہ بھی ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں, یہ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. حالانکہ مولوی کیسی حماقت والی باتیں کر رہا ہے, اس غربت کے دور میں اس کے اتنے بچے. جب اس غیر مسلم ایک نیگیٹو کمنٹ کیے تو پھر نیچے دھڑا دھڑ اس کی تائید میں نیگیٹو کمنٹس, پوری لائن لگی ہوئی نا نیگیٹو کمنٹس کی, کہ ان کو دیکھو ان کو دیکھو ان کو دیکھو, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہو گیا. ایک نے جو بہت ہی پازیٹیو کمنٹس کیے, اس نے یہ کیا کہ بھائی تم پال سکتے ہو, ہر آدمی نہیں پال سکتا. بہت زیادہ یعنی احترام کہ آپ میں یہ اللہ نے صلاحیت دی, ہر آدمی نہیں پال سکتا. تو میں سوچ رہا تھا دیکھو کیسا دماغ خراب کیا ہے نا, کہ جو چیز آپ کے لیے گفٹ تھی خدا کی طرف سے, یہب لمن یشاء, جو اللہ نے آپ کو گفٹ دی اولاد, اس کی کمی پہ کیا کر رہے ہیں فخر, یعنی تحفے کم لو. ٹھیک ہے نا, وہی بہانے کہ پالیں گے کیسے اور یہ سب چیزیں, یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. تو میں اس پہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسی ذہن سازی ہوئی ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, آج میری سیٹنگ بھی تھوڑی آؤٹ ہوئی ہے. ہاں تو وہ جو تھے نا کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے, تو بات چل پڑی, آپ کو پتہ ہے جب وہ خود ہی چھیڑ دیتے لوگ. اب آٹو پہ ہو گئے ہیں شادیوں پہ نا, اب میں نہیں چھیڑتا, لوگ چھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پہلے سے, آٹو پہ ہو گئے ہیں نا لوگ. ٹھیک ہے, تو کہیں بات شروع ہو گئی, تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا, آپ نے شادیاں کیوں نہیں کی؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے لذت صرف 2 چیزوں میں رکھی ہے. وہ اتنے درد سے اس نے یہ بات کہی نا, ایک اپنی راہ میں لڑنے میں اور ایک روزہ افطار کرنے میں. واقعی صحیح بات ہے. بھوک اور پیاس کے بعد اللہ کے لیے جب انسان روزہ افطار کرتا ہے اور آخر میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, یہ مزہ غیر مسلم کے پاس نہیں ہے. یہ آپشن اللہ نے, یہ لذت, یہ دعا کی لذت اللہ نے صرف مسلمان کو دی ہے. پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ کے ہاں میرا اجر لکھ دیا گیا. اللہ اس اجر کو ضائع تھوڑی کرے گا جو آپ نے کیا ہے. تو اللہ نے صفت بیان کی, بس میں بیان ختم کر رہا ہوں. الحامدون, کہ ہمارے نیک بندے ہماری تعریف بہت کثرت سے کرتے ہیں. تو اٹھتے بیٹھتے اپنے کلام کا حصہ بنا لیں اللہ کی تعریف. جنت میں بھی جنتی یہی کریں گے, بات بات پہ اللہ کی تعریف, بات بات پہ اللہ کی تعریف. تو عادت بنا لیں, جب کوئی پوچھے کیا حال ہے, بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, کیسے ہی حالات ہوں, کیسی طبیعت ہے, الحمدللہ اللہ کا فضل. جیسے پیغمبر ہر بات کو کس کی طرف لے کے جاتے تھے, اللہ کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, میں جب بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بیمار بھی تو اللہ ہی کرتا ہے نا بھائی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو ٹھیک بھی وہی کرتا ہے. بیماری کا کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں ٹھیک کون کرتا ہے, اللہ. وجہ کیا ہے کہ بیمار کرنا یہ کوئی تعریف کا عمل کہلاتا نہیں ہے, ٹھیک کرنا تعریف والا عمل کہلاتا ہے. تو نسبت ٹھیک کرنے کی اللہ کی طرف کی جا رہی ہے, بیماری کی اپنی طرف. جنات بھی بڑے ہوشیار ہیں, دیکھو انہوں نے بھی یہ بات کی سورہ جن میں, انا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا. کہنے لگے بھائی نبی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اللہ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. نہیں یہی بات سمجھ. کہنا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اللہ نے پیغمبر کو, بعض دفعہ اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں حجت تمام کر کے عذاب دینے کے لیے, کہ ان پر حجت تمام کرو پھر ختم کرو ان کو. تو یہ تو شر ہو گیا نا. تو جنات یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا
کہ اللہ نے بندوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا خیر کا, یا دونوں جگہ اللہ کا نام نہ لیتے, کہتے ہمیں نہیں پتا دنیا والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, پیسو وائز استعمال کرتے ہیں فعل مجہول, شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا خیر کا. نا 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 نا, جہاں شر کی بات آئی فاعل کو حذف کر لیا, پیسو وائس کے طور پہ بیان کیا گیا. جہاں خیر کی بات آئی اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. انا لا ندری, جنات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. اشر ارید بمن فی الارض, زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے. ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنات اتنے ہوشیار ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ یہ عاملوں کے قبضے میں آ سکتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں؟ عامل اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ کلام میں اس کو اتنی تمیز ہو کہ کس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے, وہ تو پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. تو اتنی ذہین مخلوق اس کے قبضے میں آئے گی؟ یہ تو بے وقوف لوگ عاملوں پر ایمان لے کر آتے ہیں, تو جنات قبضے میں نہیں آتے ہیں. ایسی بیکار باتیں یہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.